بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں آپ حرف را کی تفخیم اور ترقیق کے اصول پڑھیں گے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو پر پڑھنا یا موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو باریک پڑھنا۔ تو را کی تفخیم کا اصول یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے تارا، تارا، اس کو تارا نہیں پڑھیں گے بلکہ تارا موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح اگر را کے اوپر پیش ہو تو اس کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر رو، سورورن، سورورن، اس را کے اوپر پیش ہے اور اس سے اگلی را جو ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں، تو اس لیے ان کو موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے سورورن۔ اور را کی ترقیق کا اصول یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے وطوری، وطوری، اور اسی طرح خیرین، خیرین۔ اگر را کے اوپر زبر، زیر یا پیش کے علاوہ سکون آ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، اس را کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ پیش ہے، تو اب آپ نے اس پیش کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو را کے اوپر اگر سکون ہو تو آپ نے اس سے پہلے والا جو علامت ہے، زبر ہے، زیر ہے، یہ پیش ہے، اس کو دیکھ لینا ہے۔ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھنا ہے، اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر را کے اوپر سکون ہو تو اس سے پہلے دیکھیں گے، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو بھی اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور را کی ترقیق کا اصول یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اگر را کے اوپر سکون ہے تو آپ نے اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کیا علامت ہے۔ اگر اس سے پہلے زیر ہے تو بھی اس را کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اب میں یہ مثالیں پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ علم ترى، علم ترى، طيرا، طيرا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس را کے اوپر دو زبر ہیں، تو را کے اوپر چاہے ایک زبر ہو یا دو زبر ہو یا کھڑی زبر ہو، ان کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، جیسے طيرا۔ وأرسل، وأرسل۔ اب اس را کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے جو علامت ہے وہ زبر ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وأرسل، ترميهم، ترميهم۔ اب یہاں پر بھی را کے اوپر سکون ہے، یا اس کو آپ جزم کہہ سکتے ہیں کہ را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، اس را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے ترمیہم۔ دکت الارض، دکت الارض۔
وَأْمُرْ وَأْمُرْ۔ اب یہاں پر بھی را کے اوپر سکون یا جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے وَأْمُرْ۔ اور یہی اصول یہاں پر لفظ یرزقون میں ہے کہ یہاں پر بھی را کے اوپر سکون یا جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے یرزقون یرزقون۔ ربی ربی۔ بر بر۔ ضرب ضرب۔ اب یہ جو مثالیں ہیں یہ را کی ترقیق کی مثالیں ہیں، یعنی را کو کس وقت باریک پڑھا جائے گا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، اسی طرح اگر را کے اوپر سکون ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اگر زیر ہے تو بھی اس کو اپنی باریک پڑھنا ہے۔ اب یہ مثالیں میں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ وطور وطور۔ من خیر من خیر۔ من شر من شر۔ انذرهم انذرهم۔ یہاں پر دیکھیں کہ را کے اوپر سکون ہے اور را سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے اس را کو باریک پڑھنا ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے انذرهم بالبر بالبر۔ واقترب واقترب۔ فی نار فی نار۔ ناصر ناصر۔ فانتصر فانتصر۔ مدکر مدکر۔ نذر نذر۔ شرب شرب۔